اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یثرب میں تشریف آوری. کیا شان ہوگی یثرب کی گلیوں کی جب حضور یہاں تشریف لائے. اکثریت کی رائے میں 6 اکتوبر 622 عیسوی اور جمعہ کا مبارک دن قباء میں 10 روز. بعض روایات اس سے مختلف ہیں. قیام کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں. اوس و خزرج حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور دونوں قبیلوں کے افراد ہتھیار سجائے ہوئے آپ کے دونوں طرف چل رہے ہیں. راستے میں بھی دونوں جانب انصار کھڑے ہیں اور موسن کائنات کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہیں. انصار نے تلواریں نیام سے باہر نکال رکھی ہیں. مقصد یہ تھا کہ وہ وادی عقبہ میں کیے گئے اس عہد پر کاربند ہیں کہ آپ کی حفاظت اپنے بیوی بچوں کی طرح کریں گے. وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اب کسی قبائلی دشمنی میں نہیں بلکہ تلواریں اسلام دشمنوں پر برق بن کر گریں گی اور انہیں خاک و خون میں لوٹا دیں گی. اسی راہ میں حضور نے پہلی بار جمعہ کی امامت فرمائی. یہ جمعہ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پڑھایا گیا. جس جگہ آپ نے نماز جمعہ کی امامت فرمائی وہاں بعد میں ایک مسجد بنائی گئی. اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے. یہاں کے سرداروں نے آپ سے درخواست کی آپ یہاں قیام فرمائیں، مگر آپ نے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دینے کا حکم دیا. اونٹنی بنی سالم، بنی بیادہ، بنو عدہ، بنو حارث اور بنو عبد الاشہل کی بستیوں سے گزری. مرد، عورتیں اور بچے آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے. یہاں کے سرداروں نے بھی آپ سے وہی درخواستیں کیں مگر حضور کا جواب بھی وہی تھا جو انہوں نے بنو سالم کے سرداروں کو دیا تھا. نبی رحمت کی اونٹنی چلتے چلتے ہی بنی نجار کے محلے میں آ گئی. وہ محلہ جہاں آپ کے ننھالے رشتہ دار موجود تھے، جہاں آپ بچپن میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ تشریف لا چکے تھے. آپ نے یہاں کچھ وقت گزارا. اس وقت کی یادیں آپ کے مبارک ذہن میں موجود تھیں. اس محلہ کی پیاری پیاری بچیاں جمع تھیں. آپ کے لیے ان کا شوق دیدنی تھا. یہ سب بچیاں مل کر دف بجا رہی تھیں، اپنے اس معزز و مبارک مہمان کے لیے خیر و سلامتی کے گیت گا رہی تھیں. انصار آپ کے ساتھ تھے. ہر طرف ایک ہجوم تھا. سب کے چہرے خوشی، مسرت اور شادمانی سے دمک رہے تھے. بنو نجار کے بزرگ بھی اپنے گھر بار اور جان و مال کے وعدے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر تھے. ان کا آپ پر رشتہ داری کا حق تھا مگر حضور نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ اونٹنی کو اللہ جہاں لے جائے گا یہ وہیں جائے گی، اس کا راستہ چھوڑ دو. آپ نے انہیں دعا دینے کے علاوہ محبت کا والہانہ اظہار کرنے والی بچیوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر فرمایا، اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں. امام ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں ہادی برحق کے رفیق
حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے اہل مدینہ کے والہانہ پن کو اس طرح بیان کیا ہے: جب ہم مدینہ پہنچے تو لوگ راستوں پر اور چھتوں پر آ گئے، بچے اور بڑے نعرے لگا رہے تھے: اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے! اللہ اکبر! محمد تشریف لائے! السیرۃ النبویہ میں ایک جگہ انصار کے جوش و خروش کو ان الفاظ میں لکھا گیا ہے: جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو انصار کے مرد اور عورتیں باہر آ گئے اور ہر شخص کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حبشیوں نے تلوار زنی کے ذریعے آپ کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ خرامہ خرامہ جا رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یثرب کی ہوائیں تک جھوم اٹھی ہیں اور فضا نعرہ تکبیر سے گونج رہی ہے۔ حضور کی آمد پر یہ شہر رحمتوں اور برکتوں سے معمور ہو گیا ہے۔ رسول ہاشمی کے غلاموں کے دل دھڑک رہے ہیں کہ وہ کون نصیبوں والا ہے جہاں یہ چاند اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پھیلائے گا۔ قصوہ بیٹھی لیکن پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار چھوڑی ہوئی تھی۔ وہ چند قدم چلی اور پھر وہیں آ گئی جہاں سے ابھی اٹھی تھی۔ وہ پھر بیٹھ گئی، اپنی گردن ڈال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ سے نیچے تشریف لائے۔ قصوہ جس جگہ آ کر رکی وہ ایک میدان تھا جہاں ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ بنی نجار کے مسلمان یہاں نماز ادا کیا کرتے تھے اور باقی جگہ پر کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ یہاں قریب ترین گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ وہ حضور کی اجازت سے اونٹنی پر موجود سامان اپنے گھر لے گئے، جبکہ حضرت سعد بن زرارہ نے قصوہ کی نکیل تھامی اور اپنے گھر چلے گئے۔ یہاں بھی انصار میں سے ہر ایک کا اصرار تھا کہ نبی رحمت انہیں شرف میزبانی بخشیں، لیکن یہ اعزاز حضرت ابو ایوب انصاری کے مقدر میں ہی لکھا تھا، لہذا آپ ان کے مکان پر قیام پذیر ہو گئے۔ یہ خوبصورت وادی جس میں چشمے ہیں، باغات ہیں، ہریالی ہے، صدیوں سے یثرب کے نام سے جانی جاتی تھی۔ حضور کی آمد کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں نے اسے مدینہ النبی قرار دے دیا اور پھر یوں ہوا کہ یثرب بولی بسری داستان بن گیا۔ اب یہ مدینہ تھا، مدینہ النبی۔ یثرب کا مطلب بیماریوں کا گھر ہے، اب یہ بیماریوں کا گھر نہیں، رحمت کا سرچشمہ تھا۔ یہیں سے کل عالم میں نور اسلام کے سوتے پھوٹنے والے تھے اور یہی آخر کار دارالامن بننے والا تھا۔